تو آج اس کلیریفیکیشن کے بعد اور مدعی کی دونوں درخواستیں خارج ہونے کے بعد، جس میں انہوں نے محرم اور گرمیوں کی چھٹیوں کو جواز بناتے ہوئے تقریباً 1.5-2 ماہ کی ایڈجرنمنٹ مانگنے کی استدعا کی تھی، اس کو آج ریجیکٹ اور ڈسمس کرتے ہوئے باقاعدہ دوبارہ سماعت شروع ہو چکی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب آلریڈی اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں۔ اس وقت محترمہ بشریٰ بی بی کے بیہاف پر میں اپنے سبمیشنز دے رہا ہوں، جو کہ انشاءاللہ کل صبح تک وہ بھی کنکلوڈ ہو جائیں گے، اور پرسوں آپ عدت اور نکاح کے کیس میں جو ڈیسیجن ایکسپیکٹڈ ہے وہ آپ سنیں گے۔ آج کی اپیل میں جو مختصراً میں جو آپ کو بتا سکتا ہوں وہ آج یہی بات ہوئی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے، اور اس قسم کا کیس آج سے پہلے کبھی بھی ضابطۂ فوجداری میں ایسے کرمنل کیسز نہ کوئی رپورٹڈ ججمنٹس ہیں، نہ کوئی ایسی پروسیکیوشنز ہوتی ہیں، اور اس میں 2000 دنوں کی تاخیر ہے، اور جو پہلے مدعی تھے اس کیس میں ان کو تبدیل کیا جاتا ہے، گواہ وہی رہتے ہیں مگر مدعی چینج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو بیشتر پوائنٹس پر جج صاحب نے نوٹ کیا کہ جو ٹائم لائن ہے خاور مانیکا صاحب اپنے استغاثے میں لیتے ہیں وہ بڑی ویگ ہے، اور وہ ایک قابل اعتبار گواہ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو بری کیا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ اعظم خان صاحب کا گواہ ہونا اور ان کے اوپر ایف آئی آر ہونا تھا۔ اسی طرح خاور مانیکا صاحب بھی 6 سال کے بعد جب انہوں نے یہ استغاثہ دائر کیا، اسے چند روز پہلے ہی ان کے اوپر کرمنل کیسز ہوئے، وہ اغوا ہوئے، پھر وہ گرفتار ہوئے، اور پھر وہ جب سامنے منظر عام پر آئے تو انہوں نے اس کیس کا استغاثہ کرنے کا بیڑا اٹھایا، جس میں انہوں نے صرف اکیلے اس استغاثے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی بچے نے، کسی فیملی ممبر نے ان کو سپورٹ نہیں کیا۔ 2000 دنوں کی تاخیر، فیملی ممبرز کا نہ آنا، پہلے کسی اور شخص کا، ایک اسٹرینجر کا یہ استغاثہ دائر کرنا، اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے عدت اور نکاح کے کیس میں، عدت اور نکاح کے کیس میں سوسائٹی کیا کہتی ہے؟ سوسائٹی کس حد تک اس ایکٹیویٹی کو یا ان ایکشنز کو ایز کرمنل بیہیویئر ریکگنائز کرتی ہے؟ دی آنسر از نو۔ نہ کوئی ایسی پروسیکیوشنز ہوتی ہے، نہ کوئی ایسی ججمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں کہ میاں بیوی کا ایک مقدس اور ایک سیکرڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے جس میں خاتون از دا بیسٹ جج۔ اس طرح کی پروسیکیوشنز ہونا اور سزائیں ہونا، جج صاحب نے آج بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا سلمان صاحب 3:29 کے بعد میں اٹھ جاؤں گا، میں آپ کا ایک نقطہ بھی نہیں سنوں گا۔ میں نے کہا یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ جج صاحب نے اڈیالہ جیل میں تو رات 11:15 بجے تک کارروائی کی، صرف اسی بات پر یہ بری کر دیں آپ ان کو کہ آپ 3:30 سے اوپر کام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ایک استغاثے کے کیس میں اس کی 7 سال سزا ہوتی ہے، میاں بیوی کے معاملے میں جج صاحب اٹھ کے جیل چلے جاتے ہیں، جہاں پر صرف خطرناک لوگوں کے ٹرائلز ہوتے ہیں، دہشت گردوں کے ہوتے ہیں، نیب کے ہوتے ہیں۔ وہاں عدت اور نکاح کا کیس جو ہے وہ رات 11-12 بجے تک چلتا رہا، 1 تاریخ کو، 2 تاریخ کو اور 3 تاریخوں کو۔ 3 تاریخوں میں کیس کنکلوڈ ہو جاتا ہے، بڑے آبجیکشنیبل طریقے سے یہ ٹرائل کنکلوڈ ہوتا ہے۔ فیئر ٹرائل کے تمام تقاضوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یہ ٹرائل کنکلوڈ ہوا۔ ہم بہت امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پرسوں جیسے باقی کیسز اپنے منطقی انجام تک پہنچے، یہ کیس بھی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ اس میں باعزت بری ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ پرسوں اس کا فیصلہ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج اب سے کچھ دیر پہلے یہ بات جو ہے 4:15 بجے خاور مانیکا صاحب اس کیس کے اوپر پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہونے کی بجائے اب میڈیا کے سامنے مقابلہ لڑنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ میڈیا سے تو میں بھی بات کر رہا ہوں، میرا بھی رائٹ ہے، ان کا بھی رائٹ ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سن لیجئے گا قبل اس وقت میں اس پر۔ مگر ایک بات تو بہت کلیئر ہے، خاور مانیکا صاحب عدالتوں کو انصاف کرنے سے روک رہی ہے، یہ نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی 3-4 دنوں سے، بھوک ہڑتال کی بات میں سن رہا ہوں۔
वो इसलिए नहीं है कि झूठे मुकदमे बन रहे हैं, वो बन के ख़त्म हो चुके हैं। मेन बात ये अदालतों को उनका किरदार अदा करने की। अदालतें अपना काम आज़ादाना तरीके से अपने फैसले सुनाएं, उन पे असरअंदाज ना हो, उनको प्रेशराइज ना करें। इन्हीं जज साहब ने हमारी ज़मानत खारिज की थी। आज इंतहाई अदब, एहतराम और खुशगवार माहौल में हमने उनको असिस्टेंस दी है और उम्मीद की है कि जब सज़ा हुई थी तो रात थी, आज दिन का उजाला है, शायद आज इंसाफ हो। सफदर साहब, पिछली समात में काली बिल्ली का तस्करा हुआ था, आज सिगरेट और तंबाकू का तस्करा किया गया। जी देखिए, आज सिगरेट की मिसाल ये थी कि जब सिगरेट बुझने वाला होता है तो उसको फैग एंड बोलते हैं और फेंक दिया जाता है। तो इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के खिलाफ जितने केसेस हैं वो फैग एंड पे हैं। सब जल के अपनी मौत खुद मर चुके हैं। एक आखिरी एंड पे इद्दत और निकाह का केस रह गया है। कल सुबह जज साहब फैसला सुना दें तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है वो आज़ाद है। थैंक यू। अच्छा, ये बताओ तो क्या करेगा कादी? और चौधरी का पूछा है ये मेरा सर ये मेरा माइक है। सलमान सफदर साहब आपने कहा है कि ओन चौधरी का जिक्र आपने किया है। आपने कहा है कि उनको जो है वो गवाह बनाया गया है, हालांकि वो उनके बच्चे नहीं हैं, तो इस पर क्या कहें? बड़ा पसीना आ गया। आप 4 घंटे हो गए। मोहन चौधरी के हवाले से बताइएगा, गवाह की बात की है। मेहनत तो आप भी कर रहे हैं, आपको भी पसीना आ जाता है, तो पसीना तो अच्छी बात है पसीना आना। जब आप मेहनत करते हैं तो पसीना तो आ जाता है। सर, ओन चौधरी के ऊपर आपने आज कहा है कि वो उनका ओन चौधरी साहब ये मुतल्लिक कहा कि बेहतर होता। खाबर मानेका साहब का इल्ज़ाम था कि मेरा घर खराब हो गया, मेरी फैमिली लाइफ रुइन हो गई, तो उसकी सपोर्ट में फैमिली मेंबर्स को आना चाहिए था, बच्चों को। तो बच्चों की जगह खाबर मानेका साहब ओन चौधरी साहब को ले आए। ओन चौधरी साहब का उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पॉइंट था कि ये इल्ज़ामात लगते हैं कि कोई एक स्पाउस उठ के दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए। ये जो मुकदमा है, ये जो जुर्म है, वो है कि मेरे से धोखे से या जालसाजी से शादी कर ली गई है, या मियाँ उठ के बीवी पे इल्ज़ाम लगाता है या बीवी उठ के खावन पे इल्ज़ाम लगाती है। इस इस्तिगासे में दोनों को सजाएं हुई है, तो धोखा किसके साथ हुआ है? तो बात ये थी कि जज साहब को मैंने एंड में कहा कि आज 6 साल हो गए हैं, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर हैप्पीली मैरिड, मियाँ बीवी राजी, और एंड में कहा कि काजी भी राजी। बस